اہل طریقت کی باتوں کا حضرت احمد بن الحواری کا ارشاد ہے، ذرا سخت سا قول ہے، بڑا سخت سا، مثال دیتے ہوئے حضرت نے اپنی دلی نفرت کا اظہار کیا ہے. فرمایا دنیا گندگی کا ڈھیر ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ. میں کہا سخت بات کر. فرمایا دنیا گندگی کا ڈھیر ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. وہ شخص کتے سے بھی کمتر ہے جو اس پہ جم کر بیٹھ جائے. وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی کیونکہ کتا اس ڈھیر سے اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا. بات تو نے بڑی معقول کی کہ وہ جانور جسے ہم بدبخت سمجھتے ہیں اور بدترین سمجھتے ہیں، اس کی بھی عادت ہے کہ پیٹ بھر کے اس جگہ کو چھوڑ جاتا ہے. مگر ہم دنیا دار ایسے ہیں کہ کسی حالت میں بھی دنیا سے جدا ہونا پسند. حضرات گرامی، موت سے خوف اس کو آتا ہے جس کی بلونگنگز پیچھے بڑی، جو جڑا ہوا رسیوں سے، ڈوروں سے، کچے دھاگوں سے، آرزوؤں سے، بیوی سے، بچوں سے، مال و اسباب سے، روپے سے، طمع سے. اس کو کتنی مشکل پڑتی ہے قبر تک. ٹوٹتے ٹوٹتے ہوئے بھی یہ تانے نہیں ٹوٹتے اور قبر تک آرزویں ساتھ جاتی ہیں، اور یہ آرزویں ہی اس کی زندگی کو مشکل کر دیں. ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ بھائی انسان یہ کہے کہ اے دنیا دوں، جو میں نے چکھا جو کھایا بہت ہو گیا، اب اس قابل نہیں تو کہ میں تیرے لیے جان کھاؤں. ایک وقت ہو کہ دنیا سے تعلق و رشتے اگر توڑنے نہیں تو کم ضرور ہو. مگر بوڑھے تو زیادہ شدتوں سے لڑ رہے ہیں بچوں سے کہ تم میرا خیال نہیں رکھتے. ساسیں بہوؤں کو زیادہ تنگ کر رہی ہیں کہ ہماری ملکیتوں میں آنے والیاں تصرف کر رہی ہیں، اور بہویں علیحدہ جنگ میں لگی ہوئی ہیں، بچے علیحدہ بلک رہے ہیں. تو حضرات گرامی، یہ طریقہ موت تک پہنچنے کا نہیں ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اور وہی شخص موت تک خوش دلی سے پہنچتا ہے، امن سے پہنچتا ہے، جو رفتہ رفتہ عقل و معرفت سے کام لے کے دنیا کے تعلقات کم کرتا جاتا. اب ان کو زندگی گزارنے دیں، عمر آگے گزر رہی ہے، ہم نے اپنی منزل کی تیاری کرنی ہے. وہ اس دنیا کے اسٹیشن پر نئے اترے ہیں، ان کو ساز و سامان سنبھالنے دیں. ہمیں اپنی متاع حیات کا خیال کرنا ہے. نشان مرد حق دیگر چه گویم. اب میں مرد حق کا اور کیا نشان بیان کروں؟ اقبال کہتے ہیں نشان مرد حق دیگر چه گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ خدا کا شکر ہے جان چھٹی، بیوی بچوں کے وبال سے جان چھٹی، نوکری اور غلامی سے جان چھٹی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک و کریم، اے میرے بڑے دوست، اے میرے بڑے مہربان، جان چھٹی الدنیا سجن المومن، اس قید خانے سے اب میں آزادی اور رہائی کو جا رہا ہوں. اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اب میں 60 سال کی موت کے خوف کی بجائے میں بلین اور اربعہ ارب کی زندگی کی آزادی کو جا رہا ہوں. اور پاسپورٹ کتنا معمولی، کیوں آپ ڈرتے ہو؟ کیوں آپ ڈرتے ہو؟ اگلی دنیا کے اربعہ ارب سال کا نسخہ کتنا آسان ہے. میں تو پہلے آپ کو حدیث سنا چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ کو اللہ جانا اور مجھے اللہ کا نبی جانا اور صحیح دل سے جانا، اس کے گوشت اور خون پہ اللہ نے آگ حرام کر دی. اب کیا چاہتے ہو؟ اب بھی کیوں دنیا سے چمٹے بیٹھے ہو؟ تیاری لازم ہے. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خدا نے اب موت کو کتنا ارزاں کر دیا ہے. وہ جو حدیث رسول ہے کیسے پوری ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں ظالم کو کیوں نہیں پتا وہ کیوں مار رہا ہے، مظلوم کو نہیں پتا وہ کیوں مر رہا ہے، نہ مقتول کو خبر ہے اسے کس وجہ سے قتل کیا جا، نہ قاتل کو خبر ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے.
یہ بے سروپا زندگی جو ہے. تو میں حیران تھا حضرات گرامی. ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، میں سوچ رہا تھا اسلام پہ یہ وقت اب آیا، یہ بربادیاں جو ہو رہی ہیں اب ہو رہی. میں سوچ رہا تھا ہمارے زمانے میں مذہب میں یہ ہوتا، مگر 1000 سال پہلے میں اس وقت حیران رہ گیا کہ جب میں نے سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ایک جملہ پڑھا کہ ہمارے زمانے میں مسجدیں جنگ و جدل اور قتل و غارت کا گڑھ بن چکی. یعنی سید حجویری نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانے میں مذہب کے حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ مخالف علماء میں اور مخالف مذہبی لوگوں میں قتل و غارت اور آئے دن کا فساد جو ہے وہ ضرب المثل ہو چکا. تو گویا تب مجھے تسلی ہوئی کہ ہم بھی اتنے گناہگار نہیں ہیں. ہر زمانے میں یہ مذہبی یہ لوگ جو ہیں آپس میں اسی طرح سر پھوڑتے چلے آئے. اب اللہ کرے کہ خاتون حضرات کوئی ایک زمانہ ہو کہ سب اختلافات سمٹ جائیں، کوئی صاحب قدر ان کے دلوں میں انتا انصاف بھر دے، زندگی کا احترام بھر دے، محبت بھر دے. اور سب سے بڑی محبت یہ ہے، محبت ایک بڑا مشکل امر ہے. لوگ جب کسی چیز کی بہتری کی مثال دیتے ہیں تو اس سے بہتر چیز کی مثال دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر مجھے کمپیئر کرنا ہو دی چیزوں کا، میں اس وائس کے انسٹرومنٹ کو کسی اور وائس کے انسٹرومنٹ سے بہتر سے مثال دوں گا. مگر محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کسی بہتر سے مثال نہیں دی جا سکتی. محبت کی سے بہتر کوئی شے ہے ہی نہیں، اس کی کسی بہتر سے مثال نہیں دی جا سکتی. تو حضرات گرامی کوشش کیجئے کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے، ہمیں محبت اور خلوص عطا فرمائے. ہر اختلاف سے بڑھ کر ہم اپنے دامن میں اس کی انسانیت کا شرف سمیٹ لیں.